السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسامہ بن ضیاء ہے اور میں ٹی او کلینک کے اندر جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن فرائض انجام دے رہا ہوں اور میری اسپیشلٹی جو ہے وہ ٹراما اینڈ پیلوس ہے۔ 20 اکتوبر کو جو ہے وہ ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ ہر سال ہی منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از آسٹیوپروسس۔ آسٹیوپروسس کا مطلب بڑھتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کا بھربھراپن، جوڑوں میں گھساؤ کا عمل بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے ہماری ہڈیوں میں سے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا کم ہو جانا۔ اور یہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا کم ہو جانا جو ہے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ بوڑھے حضرات کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور کم زور افراد کے اندر یا پھر کم عمر افراد کے اندر بھی یہ چیز آپ کو جو ہے وہ کامنلی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے جو ہے وہ لیک آف ایکسرسائزز، جو آپ دن بھر کی اوقات کے اندر جو دن بھر کام کرتے ہیں اس کا تھک جانا، اور جو ہے واپس آ کے اپنی ہڈیوں کو جو ہے زور نہ دینا، جوڑوں کو نہ ہلانا، پٹوں کو حرکت نہ دینا، ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ آسٹیوپروسس کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں، اور جس کے اثرات آپ کو جو ہے وہ بڑھتی عمر میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے زیادہ تر افراد جو شامل ہوتے ہیں وہ بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، جس کے اندر مرد اور عورت یکساں کیٹیگری ہے، لیکن عورتوں کے اندر یہ آسٹیوپروسس کا عمل زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو ان کا ہارمون ہوتے ہیں، فیمیل ہارمون جس کو ہم ایسٹروجن کہتے ہیں، اس کی جو ہے ڈیفیشنسیز ہوتی چلی جاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کو بون سے ریگولیٹ کرنے کے اندر۔ تو اب اگر یہ آسٹیوپروسس بڑھتی عمر کے اندر اور نوجوانوں میں اگر ڈیولپ ہو جائے تو اس کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس کے علاج کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے اپنی لائف اسٹائل کو موڈیفائی کرنا۔ لائف اسٹائل کیسے موڈیفائی کرنی ہے؟ اپنے دن بھر کے اوقات جو آپ مصروف ترین دن گزارتے ہیں اپنا، اس کے اندر کچھ ٹائم جو ہے ایکسرسائزز کو دیجیے، واک کرنے کی عادت ڈالیے، 40 سے 45 منٹ کی واک کریے۔ جو خواتین اور حضرات اور بوڑھے حضرات واک نہیں کر سکتے تو وہ کوشش کریے کہ تھوڑی چہل قدمی ضرور کریں، اور اگر ان سے نہیں چلا جا رہا، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، پٹھوں میں اگر درد زیادہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ ڈاکٹر اس کی تشخیص کر کے اور آپ کو دوائیاں دیں تاکہ آپ کی لائف اسٹائل تھوڑی سی موڈیفائی ہو سکے۔ دوسری اہم چیز جو اس کے اندر ہے وہ ڈائٹ موڈیفیکیشن ہے۔ ڈائٹ موڈیفیکیشن کے اندر آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ کون سی چیزیں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں؟ مضبوط بنانے والی چیزوں کے اندر جو شامل ہیں وہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی، اور یہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو موجود ہے یہ ہماری نیچرل طور پہ قدرتی جو سن لائٹ آتی ہے صبح کی اور شام کی، جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے، اس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریے۔ آستین اور پائچے اوپر کر کے بیٹھیے تاکہ ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے آپ کی دھوپ لگے اور اس کے اندر وائٹامن ڈی کی جنریشن اسکن کے ذریعے ہو سکے۔ دوسری چیز جو کھانے پینے میں آپ کر سکتے ہیں وہ دودھ کا استعمال، جو اکثر ہمارے بوڑھے حضرات اور نوجوان حضرات نہیں کرتے۔ دودھ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ایڈورس افیکٹ آپ کی بون پہ کرے گا، جوائنٹس پہ کرے گا، ان کو کمزور کرے گا، اور آسٹیوپروسس کی شرح بڑھتی چلی جائے گی۔ آسٹیوپروسس کی روک تھام کے لیے غذا کے اندر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا استعمال یعنی کہ دودھ بہت ضروری ہے آپ کی ڈائٹ کے لیے۔ اور تیسری بنیادی چیز، جو اگر وائٹامن ڈی کیلشیم کی لیولز آپ کی باڈی کے اندر آپٹیمل ہیں اور آسٹیوپروسس پھر بھی جو ہے ایویڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ ایویڈنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایک بہت بیسک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ڈیکزا اسکین کہتے ہیں یا بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرا کر ہم -T ویلیو کو جج کرتے ہیں، اور اگر یہ -T ویلیو کافی شرح نارمل کی رینج سے کم آتی ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق اس کی دوا تجویز کرنی پڑتی ہے۔ اس کی دوا بہت آسان ہے لینا، مہینے میں 1 ٹیبلٹ ہوتی ہے یا 3 مہینے میں 1 ٹیبلٹ یا انجیکشن ہوتا ہے یا سالانہ انجیکشن ہوتا ہے، جس کے لینے کی وجہ سے آسٹیوپروسس کی شرح کافی بتدریج بہتر ہو جاتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتی، یہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، اور فیوچر میں ہونے والے فریجلٹی فریکچرز جس کو ہم کمزور ہڈی کے فریکچرز کہتے ہیں، اس سے بچنے کی جو ہے وہ تدبیر ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز سے کیا جانچا کہ آپ کو اپنی لائف اسٹائل موڈیفائی کرنی ہے، کھانے پینے کے اندر جو ہے وائٹامن ڈی کیلشیم ٹیبلٹ فارم میں یا دودھ کی صورت میں یا دھوپ میں بیٹھنا، یا پھر جو ہے بون منرل ڈینسٹی ٹیسٹ کروا کے اپنی جو ہے آسٹیوپروسس کے لیول کو جانچنا، اور اس کے مطابق جو ہے اس کی تجویز کردہ دوا ڈاکٹر سے لے کے اس کا استعمال کرنا ہے۔ کہ امید ہے یہ لیکچر یا پھر تھوڑی سی بات کی نصیحت آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے پہ جو یہ بات ہم نے کی ہے تو اس بات کو اپنے دماغ میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آئندہ اس تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ جزاک اللہ۔